پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان میں ہونے والی صحافت کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو ان ممالک میں صحافت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ جہاں پر شاید چیلنجز کچھ زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں کے تقاضے کچھ مختلف ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کے لیے دیار غیر میں صحافت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آج ہم کینیڈا میں ہونے والی صحافت پہ بات کریں گے. اس کے چیلنجز کیا ہیں، یہ کتنے پیشن کے ساتھ وہاں پر کام ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہاں پر جو صحافت کی جا رہی ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے، وہ کس طرح سے مختلف ہے جو ہم یہاں پر پاکستان میں بھی صحافت دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ بدر منیر چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کینیڈا سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. کچھ دیر میں فیاض ولانا صاحب جوائن کر لیں گے مجھے، آپ بھی سینئر صحافی ہیں. لیکن بدر منیر چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنی مختلف ہے صحافت کینیڈا میں پاکستان سے؟ اسد صاحب بہت شکریہ. آپ نے بڑا ایک سینسٹیو موضوع اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جو اس کا حیت ہے، اس کی جو شکل ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کی جو اخلاقیات ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا پڑتی ہے. ہم کسی کے خلاف بغیر پروف کے نہ خبر لگا سکتے ہیں اخبار میں، نہ نشر کر سکتے ہیں. یہاں پر جب تک پولیس کسی کرائم کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتی تو ہم اس کو اپنے ناظرین اور اپنے قارئین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. یعنی ذرائع کچھ نہیں ہوتے وہاں کہ جی میرے ذرائع نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا غیر معتبر ذرائع. یہاں پر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمیں ان حدود و قیود میں رہنا پڑتا ہے جو قانون نے سکھائی ہیں. اور چونکہ یہاں پہ جو لا ہے کسی کو بدنام کرنے کا یا کسی پر الزام لگانے کا وہ بہت سخت قسم کا ہے. نالج بھی ہو جائے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی خبر ہے تو ہم اس کو ہم نشر نہیں کر سکتے، نہیں اس کو چھاپ سکتے. گزشتہ دنوں ایک یہاں پر میاں بیوی کی ڈیتھ ہوئی. ہمیں نالج تھا کہ ان کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے اور جو ان میں ایک فرد تھے وہ کافی سرگرم تھے پاکستانی کمیونٹی میں، لیکن ابھی بھی میں ان کا نام نہیں لے سکتا چونکہ جو پولیس نے ریلیز جاری کی تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس میں کیا کیا ریزنز ہیں، ان کے نام جاری نہیں کیے تھے. ہم نے یہاں پہ خبر ہم نہیں لگا سکے، بلکہ جو یہاں جو نمائندگان ہیں جو پاکستانی چینل سے وابستہ ہیں وہ پاکستانی چینلز کو بھی وہ خبر نہیں دے سکتے. ایک تو پہلو یہ ہے قانون کا. دوسرا یہاں پہلو ہے چونکہ اخبارات یہاں پہ فری ہیں، گروسری سٹورز پہ، ریسٹورنٹس پہ، لائبریریز پہ جو اخبار یہاں پہ چھاپتے ہیں صحافی حضرات وہ وہاں پہ فری ہوتے ہیں. تو ان کا جو ریونیو ہے وہ سوائے ایڈورٹیزمنٹ پہ اور کچھ نہیں ہے. یا حکومت کچھ اخبارات کو گرانٹ ضرور دیتی ہے لیکن وہ اس قدر کم ہوتی ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر کسی گروپ کے خلاف بھی آپ خبر نہیں لگا سکتے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کل کو اشتہار دے سکتا ہے. ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں خبر لگائیں تو جان کا خطرہ ہے، یہاں پہ خبر لگائیں تو مال کا خطرہ ہے. تو ایک ریونیو جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کی طرح آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. آپ بہت کھل کر صحافت نہیں کر پاتے. لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو اخبارات یا ٹیلی ویژن کا آغاز جو ہے یا تو بزنس سمجھ کے کیا جاتا ہے پاکستان میں، یا جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی ایک جو شوقین فنکاروں کا ٹولہ ہے وہ صحافت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے.
چونکہ وہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اخبار چھاپنا یا ریڈیو پہ ٹائم بائی کر لینا یا ٹیلی ویژن چینل کو شروع کر لینا، وہ جو شوقین لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ ان کے اشتہارات کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو صحافت ہے، جو اوورسیز میں صحافت ہے، وہ بہت زیادہ مختلف ہے جو پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے. جی بدر صاحب، اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو جن پابندیوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اس سے اگر وہ اس کا کچھ اشیر بھی یہاں پر نافذ ہو تو شور مچنے لگتا ہے، صحافی شور مچانے لگتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے یا کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور نعرے لگنے لگتے ہیں کہ جی ہم صحافت کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے، کوڑے کھائیں گے اور جیلوں میں جائیں گے. تو وہاں پر اس کو کیا اسٹیٹ کنٹرول سمجھا جاتا ہے، یا سمجھا جاتا ہے کہ صحافت کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے، یا اس کو قانون کی برتری مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے؟ کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی صحافت، چونکہ پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ رہا ہوں، آزادی صحافت کے لیے ہم نے کام کیا ہے، ڈنڈے اور لاٹھیاں بھی کھائی ہیں، حوالات تک بھی گئے ہیں آزادی صحافت کے لیے. تو جب یہاں پر ہم آئے ہیں تو بالکل ایک نئی دنیا ہے جو صحافت کے لیے کھل کر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن قانون جو ہے وہ پاکستان میں بھی شاید وہی ہے کہ آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے، آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے ثبوتوں کے بغیر. مجھے یاد ہے کہ میں نے پاکستان کے بہت بڑے اخبار میں کام کیا ہے، وہاں مجھے ایک بہت بڑی خبر ملی ایک ادارے کے ممبران کے بارے میں، عدلیہ کے حوالے سے. تو ججز جو تھے وہ میرا ایک سورس تھے، ایک ذریعہ تھے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ 100% خبر درست ہے، اور 5-6 ایڈیشن جو پاکستان میں ایک بڑے اخبار کے نکلتے تھے، سب میں لیڈ سٹوری چھپی کرپشن کے حوالے سے. لیکن اگلے دن پاکستان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے جو ایڈیٹر مجید نظامی صاحب تھے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ ہمیں عدلیہ سے لڑوانا چاہتے ہیں. ثبوتوں کے باوجود بھی کنٹرڈکشن اگلے دن چھاپنی پڑی، چونکہ کوئی جس ٹیبل پہ وہ سٹوری تھی، جس ٹیبل پہ وہ فائل تھی، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی خبر نہیں ہے. بعض اوقات پاکستان میں ثبوت کے ساتھ بھی آپ خبر نہیں دے سکتے حکومت کے خلاف یا بڑے اداروں کے خلاف. لیکن یہاں پر اگر ثبوت ہے پرائم منسٹر کے خلاف یا کسی بڑے ادارے کے بڑے عہدیدار کے خلاف، آپ خبر دے سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے یا آپ خبر نہیں دے سکتے. قانون یہ ہے کہ آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے، آپ کسی پر فالتو الزام عائد نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو کوئی آپ کو بیجا پریشان بھی نہیں کر سکتا، دباؤ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دروازے پہ نہیں آئے گا، کوئی ٹیلی فون نہیں کرے گا، کوئی دھمکیاں نہیں دے گا. یہ یہاں پہ آزادی کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہاں پر ہے. پاکستان میں اگر ثبوت بھی ہیں آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. یہاں پہ کنٹرولڈ میڈیا نہیں ہے، یہاں پہ قانون کے اندر رہ کر آپ جتنی آزادی چاہیں آپ کو موجود ہے. اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو جزیرے پر گئے ہیں سیر کرنے کے لیے. آج بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے، سٹوری جب نکلی آج بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس جزیرے پر کیوں گئے، کیونکہ اس جزیرے کا مالک جو ہے وہ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ اس کے ساتھ، کیونکہ آپ جو ہے وہ گرانٹ جاری کر سکتے ہیں ان کی NGO کو. تو یہاں پر پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور اگر کسی کے خلاف ایسی خبر یہاں پہ لگ جائے تو ریزگنیشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ بچتا نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا فیاض ویلان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کینیڈا میں جرنلزم ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، یا پھر یہ بس کچھ لوگ اپنے پیشن کے تحت ہی کر رہے ہیں اور بس جتنا خرچ ہوتا ہے اتنے پیسے کما لیتے ہیں، زیادہ ارننگز نہیں ہے؟ کیسے معاشی اعتبار سے یہ کیسا فیلڈ ہے؟ بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی اسد بھائی اور بدر صاحب کا بھی. بدر صاحب کو میں سن رہا تھا جی، جس طرح وہ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ایک ہی ہے، صرف حالات تو واقعات مختلف ہیں.
اور ان حالات و واقعات مختلف ہونے میں ایڈ تھوڑا سا بدر صاحب کی بات میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کی کوشچن کی طرف آتے ہیں جی کہ وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ وہاں یہاں اٹھا لینے والی بات نہیں ہے، غائب کرنے والی یا لاپتہ کر دینے والی بات کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ڈفرینس جو یہاں اور وہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے پاکستان میں بھی کام کیا مین گروپس کے ساتھ، اور یہاں میں نے ٹورانٹو سٹار کینیڈا کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے اس میں بھی کام کیا. تو یہاں پہلے دن جس دن میں نے جوائن کیا تو پہلے دن میرے ہاتھ لگی خبر یہاں کی ٹورانٹو پولیس کے چیف کے خلاف. تو وہ خبر میں نے دی، بائی چانس پہلے دن ہی میرے ہاتھ لگ گئی اور میں نے خبر دی. تو مجھے شام فائل کرنے سے ود ان 1 آور مجھے انہوں نے اپنا ان کے جو لائر تھے اور وہ انہوں نے طلب کر لیا. انتہائی سینئر لائر ہیں کینیڈا کے، تو وہ ان کا آفس ہے باقاعدہ اخبار کے اندر بھی اور باہر بھی وہ لا پریکٹس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آفس بلا لیا کہ آئیں ذرا بیٹھے چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اٹھ کے چلا گیا ان کے کمرے میں. انہوں نے کہا اسٹوری تم نے فائل کی ہے؟ میں نے کہا بالکل کی ہے. انہوں نے مجھ سے پوری ڈیٹیل اس کی ڈسکس کی کہ اس میں یہ میں نے ساری اپنی طرف سے بات بتا دی. میں چلا گیا. شام کو 5 بجے ایڈیٹوریل میٹنگ ان کی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے مجھے بلا لیا کہ فیاض مولانا کم ٹو دا ایڈیٹوریل میٹنگ. اس سے پہلے مجھے آدھے آفس سے جتنے ان کے سینئر تھے، کچھ 350 کا ایڈیٹوریل سٹاف ہے، آدھے آفس سے مجھے کانگریچولیشن اور تھپکیاں مل چکی تھی کہ زبردست انہوں نے خبر فائل کی ہے. 5 بجے انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی، میں نے پوری وضاحت کی. رات 10 بجے دوبارہ ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی ہے. رات 10 بجے کی ایڈیٹوریل میٹنگ میں پھر انہوں نے مجھے بلایا، پھر وہاں ڈسکس ہوئی بات اور سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں فائل کر کے گھر آ گیا. رات کو مجھے پھر کال آئی. میں نے کہا بھائی میں نے جو خبر فائل کر دی ہے میں اتنی وضاحت نہیں دے چکا ہوں، میں ایک ایک لفظ پہ سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک لفظ جو ہے انہوں نے ایک لفظ 2-3 لفظ درمیان میں چینج کرنے تھے. انہوں نے مطور رپورٹر مجھ سے، میں نیا رپورٹر ہوں، پہلے دن جوائن کر رہا ہوں، لیکن ایز اے رپورٹر میرا جو استحقاق ہے وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے. انہوں نے ایک ایک لفظ جو چینج کرنا تھا مجھ سے انہوں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ کین وی ڈو دس، کین وی چینج دس ورڈ ٹو دس. رپورٹر کی اتنی عزت اور اس کا اتنا استحقاق ہے اور اس کا رائٹ ہے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے ایک لفظ چینج کرتے ہوئے بھی کہ اگر تم ہمیں الاؤ کرو تو ہم از کو ایم اور ایم کو آر کر دیں. اور پھر انہوں نے اس کو خبر کو 3-4 دن وہ ان کی میٹنگ چلتے رہی. اس کے بعد جا کے خبر انہوں نے فائل کی. ٹورانٹو پولیس کے چیف کے خلاف تھی. ایک چھوٹا سا ایک عہدیدار ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. ہم پاکستان میں لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں سوچ سکتے ہیں کہ پولیس چیف کے خلاف خبر ہو اور اس پہ اتنی میٹنگز ہوں اور اتنی ڈسکشن. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف خبر لگاتے ہوئے اتنی میٹنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف بھی ہم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہاں چھپ جاتی ہے. اس کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ مجید نظامی صاحب نے اور اگلے دن پرائم منسٹر آفس سے اور وہ ہوا، تو وہ یہ ہاتھ وہاں میرے ساتھ بھی ہوا. تو وہاں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، ان کے یہ موٹر وے کے بارے میں سٹوری تھی. خبر میرے ہاتھ لگ گئی کہ موٹر وے کے بارے میں نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرچ سینٹر ہے ایک اسلام آباد میں، ایک ادارہ ہے، اس نے موٹر وے کے اگینسٹ ایک خبر دی ہے. 46 پیجز کی خبر تھی، انگلش میں وہ سٹوری میرے ہاتھ لگی. تو رپورٹ تھی 46 پیجز کی. میں نے وہ خبر دی تو رات کو چیف ایڈیٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ خبر فلانا تمہاری خبر ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں نے وہ رپورٹ آگے کی. میں نے کہا جی یہ پوری رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں نے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے خبر بنائی ہے. یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے ثبوت کے طور پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خبر نہیں دیکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلا دیں، لگا دیں. لگ گئی. صبح میرے آفس آنے سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے اتنی کالیں یہ وہ ادھر ادھر. تو آخر میں جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی مجھے لاہور سے چیف ایڈیٹر صاحب کی کال آئی کہ خبر اس کا فیاض کو کہیں گے وہ بھیج دے. رات کو وہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس ہے، تو وہ فیکس کر دیا ہمیں سارے ثبوت. میں نے پوری رپورٹ فیکس کر دی. لیکن شام ہونے سے پہلے NTRC نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرچ سینٹر کے ہیڈ تھے صادق سواتی صاحب، ہیڈ سمیت 46 آفیسرز کو نواز شریف صاحب نے ٹرانسفر آؤٹ کر دیا اس ادارے سے کہ بتاؤ یہ خبر لیک کیسی ہوئی ہے. وہ نہیں بتا پا رہے تھے. انہوں نے صادق سواتی صاحب کو بھی اور 46 آفیسر کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. انہوں نے کہا نائل لوگو آپ یہ ہو وہ، آپ کی یہ رپورٹ لیک کیسے ہوئی؟ تو پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے. یہاں بات آ گئی آپ کی کاروبار کا، آپ کا کوشچن جو تھا. جی کاروبار جہاں. اچھا یہ سوال میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک کے بعد آپ کے پاس لے کر آ جاتا ہوں. آپ اس حصے کو رسپونڈ کر دیجئے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. جی ولان صاحب آپ بتائیے کہ آپ جو پروفیٹیبل بزنس کے حوالے سے بات کرنے والے تھے. ہاں جی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے. جی ایکچولی ہم یہ جو یہاں جرنلزم کر رہے ہیں
یہ بیسیکلی ہم کچھ شوق کے مارے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارا جو پاکستان سے ہماری محبت عقیدت اور وہ ہے اس کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ کیے جا رہے ہیں. پھر کچھ نیڈ بھی ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں انٹرنیشنلی ٹرینڈ امیگرینٹس وہ جب یہاں آتے ہیں اسپیشلی کینیڈا جیسے ملک میں اور ہم اگر اوور آل ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یو کے اور یو ایس اے میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا کہ وہاں جو جرنلزم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو بیسیکلی تو ہم اپنی کمیونٹی کو جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستان سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں ایک بات. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی زبان میں ان کی lینگویج میں ان کی ورڈز میں ان کے جو نارمز ہیں جو کلچر ہے اپنا سیوک سینسیبلٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو خبریں وہ فراہم کرتے ہیں. جی ہم انہیں یہاں کی خبر ان کی لینگویج میں دیتے ہیں اور پاکستان کی خبر بھی انہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم پرووائڈ کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں وہ ہمارے بینگ رپورٹر ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے خبریں کہاں سے اکٹھی کرنی ہے کیسے اکٹھی کرنی ہے. پھر ہم نے ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں یہاں کینیڈا بھر کے شہروں میں یا دوسرے جو اوورسیز لوگ ہیں جرنلسٹ ہیں ان کے اپنے اپنے شہروں میں کانٹیکٹ لنک یا نمائندے ہوتے ہیں اور پاکستان میں ہمارے آفیسز ہیں اپنے جہاں سے ہم خبریں اکٹھی کراتے ہیں اخبارات بنواتے ہیں سارا کچھ. تو یہ سلسلہ اس طرح ہے. لیکن یہ کاروبار آپ کہیں کہ جی بہت اچھا کاروبار ہے نہیں قطعاً اچھا نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کچھ ہمیں مسائل درپیش ہیں. فار ایگزامپل ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اسکیٹرڈ ہے ہماری پاپولیشن. جی آپ بے شک کہیں جی کہ کینیڈا میں اتنے 5 لاکھ پاکستانی ہیں اور امریکہ میں 10 لاکھ پاکستانی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کتنا بڑا ملک ہے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے اور اس میں اگر 5 لاکھ پاکستانی ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان تک ہمارا اپنا پیغام پہنچانا اسپیشلی میں پچھلے 11 سال سے اردو پوسٹ کے نام سے یہاں ایک اخبار پرنٹ کر رہا ہوں. چودھری صاحب بدر منیر چودھری صاحب اخبار پاکستان کے نام سے ایک اخبار جنہوں نے ہم سے بھی پہلے شروع کیا تھا یہ چھاپ رہے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 10 11 سال 12 سال اخبارات ویکلی اخبارات ہوتے ہیں ہمارے وہ پرووائڈ کر کے پرنٹ کر کے آن ٹائم لوگوں تک پہنچانا اور لوگ پھیلی ہوئی ہے پاپولیشن ایک جگہ ہوں تو ہم کوئی سرکولیشن کا انتظام کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ہم گروسری سٹورز پہ اپنے جو ہمارے دیسی گروسری سٹور ہوتے ہیں وہاں اخبارات پہنچا دیتے ہیں یا اپنے ہوٹلز ہیں فیتھ پلیسز ہیں اپنے جو پاکستانیوں کی مساجد ہیں وہاں اور امام بارگاہوں پہ اور اس جگہوں پہ پہنچاتے ہیں. اور وہاں رکھنا اس سردی میں اسپیشلی کینیڈا جیسے ملک میں اٹس ناٹ این ایزی آسان نہیں ہوتا. لیکن ہمارے اپنے شوق کے مارے ہوئے یا ایک کسی حد تک کہ چلیں جی بزنس ہے یہ سکسیسفل بزنس نہیں کہا جا سکتا. ہمیں اگر یہاں کے لوکل بینکس انسٹیٹیوٹس اور دوسرے یہاں کے اداروں کی تھوڑے بہت ایڈز مل جاتے ہیں یہاں کے لبرل پارٹی کنزرویٹو پارٹی کے مین پولیٹیکل پارٹیز کے ایڈز مل جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے برامپٹن سٹی کے مسیساگا سٹی کے ایڈز مل جاتے ہیں ٹورانٹو کی سٹی کے ایڈز مل جاتے ہیں یا ہمارے پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کا کبھی کبھار کوئی ایڈ مل جاتا ہے اس سے ہمیں ہمارا کام کچھ چل جاتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ٹوٹلی ہم اپنے لوکل اس پہ بزنسز پہ ریلائی کر کے چلا سکیں تو نہیں چلا سکتے. لیکن ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو اب شوق کے مارے چلائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ٹوٹلی 100% ہم اس پہ ریلائی نہیں کر رہے. ہم میں سے آلموسٹ 100% لوگ سائڈ پہ کوئی نہ کوئی بزنس کر رہے ہیں. ہمارے 90% لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے ان کے پاس ایڈوائزر کے لائسنس ہیں. میرے پاس ابھی تک نہیں ہے اس لیے میں اپنے آپ کو مذاق میں ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں تو ابھی صحافی نہیں بنا کیونکہ میرے پاس ریئل اسٹیٹ کا ایڈوائزر کا بھی لائسنس نہیں ہے. تو وہ جلد وہ لے لوں گا. میں سوچ رہا ہوں کہ لے لوں تاکہ پورا صحافی تو بن جاؤں یہاں. تو یہاں صحافی بننے کے لیے سائڈ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میں یہاں گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں جاب کرتا ہوں اس لیے کام چل رہا ہے اور باقی لوگ بھی سائڈ پہ جابس کرتے ہیں اور یہ ایک سمجھ لیں آپ ایک شوق کے مارے ہوئے ہم کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں چیلنجز کی طرف آنا چاہتا تھا لیکن آپ نے خود ہی اس کا ذکر چھیڑ دیا. تو بدر منیر چودھری صاحب یہ چیلنجز کیا ہیں کینیڈا میں جرنلزم کرتے ہوئے؟ اسد صاحب سب سے بڑا مسئلہ تو ویلانا صاحب نے پیش کر دیا ہے کہ ریونیو سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ ایک تو جو اخبارات ہیں وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اخبارات فری کے ہیں اور لوگ اٹھاتے ہیں جب گروسری کرتے ہیں ساتھ اٹھاتے ہیں. ایک وہ دور تھا
اخبارات کی اتنی امپورٹنس تھی کینیڈا میں اور دوسرے ملکوں میں کہ جو گروسری سٹور کے مالکان تھے انہوں نے شیلف کے نیچے رکھا ہوتا تھا اخبار، اور جو گروسری لیتا تھا اس کو ایک اخبار کی کاپی دیتے تھے. لیکن اس کے بعد اخبارات کی بھرمار ہو گئی، شوقین حضرات بھی آ گیا، انہوں نے بھی اخبارات شروع کر دیے، تو اخبارات کے اتنے زیادہ بنڈل وہاں پہ دیکھے جاتے رہے کہ پھر اخبارات کی اہمیت کم ہو گئی. اب چونکہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، اب بالکل اخبارات 2-3 اخبار رہ چکے ہیں، 40-50 اخبار کبھی ہوا کرتے تھے. پھر یہاں پہ جو ریڈیو ہے اس کا ٹائم بائی کرنا پڑتا ہے کسی بینڈ AM یا FM بینڈ سے، وہ پر آور کوئی بھی پاکستانی یا جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے بائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اشتہارات لے کے پریزنٹ کرتے ہیں پروگرام. وہ ایک سمجھیں کہ اپنے طور پہ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں. پھر اب ایک ٹیلی ویژن چینلز یہاں پر آ رہے ہیں، IP باکسز یہاں پہ شروع ہیں، تو ایک ٹیلی ویژن چینل کی انڈسٹری چھوٹی سی بن رہی ہے. اس میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو شوق ہے، کچھ فنکار قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو پروفیشنل لوگوں کے راستے میں خاصی رکاوٹ ہے. ایک ایسا دور تھا کہ اخبار ایک بزنس تھا یہاں پہ، یا میڈیا پرسن ہونا ایک بڑی عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن شاید اب وہ دور نہیں رہا. اسی وجہ سے ویلانہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں پہ انتہائی پروفیشنل جرنلسٹوں کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا کچن چلانے کے لیے کوئی اور کام کرنا پڑتا ہے. ایک اور ویلانہ صاحب نے پوائنٹ دیا، چونکہ ہم پاکستان سے جرنلزم کا شوق لے کر آئے تھے اور اپنے جسم میں خون کی طرح صحافت کو شامل ہم نے کر لیا تھا، اس وجہ سے اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن جو نئے اب جرنلسٹ آ رہے ہیں جو امیگریشن لے کر یہاں پر، بہت بڑے بڑے ٹیلی ویژن کے اینکرز ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ شاید کام نہیں کیا. ان کو ہمارا جو نتیجہ تھا کام کرنے کا وہ پہلے سے علم ہو چکا تھا، وہ یہ کام نہیں کر رہے. میں نے کسی نئے جرنلسٹ کو، کسی نئے ٹیلی ویژن اینکر کو جو امیگریشن لے کر یہاں پہ آیا ہے، نہ تو اس کو ریڈیو پہ دیکھا ہے، نہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، اور نہ ہی کوئی اخبار اس کو نکالتے یا سوچتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کچھ پرانے لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ان میں دم ہے کہ یہ اخبارات جاری رکھیں یا ریڈیو پہ جاتے رہیں یا ٹیلی ویژن کی سکرین جو ہے وہ محفوظ رکھیں اس پاکستانی کمیونٹی کے لیے جن کا واحد ذریعہ پاکستان کے جڑنے کا یہاں کے لوکل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں. چونکہ جو پاکستان کے چینل ہیں وہ پاکستان کی سیاسی لڑائیوں تک محدود ہیں. یہاں کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہاں لوکل جو پالیٹکس ہے، لوکل جو مسائل ہیں، جو لوکل ان کے معاملات اور چیلنج ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں شاید 92 واحد چینل ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ شاید کوئی بھی چینل جو ہے وہ خبریں تو دیتے ہیں لیکن مسائل کی بات نہیں کرتے، ان کے حل کی بات نہیں کرتے. بہرحال ایک مشکل آج کل اوورسیز میں پاکستانی صحافت کرنا بہت مشکل کام ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. فیاض ویلانہ صاحب، مجھے الیکٹرانک میڈیا کا بھی ذکر ہو رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیا سٹرکچر آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا سکوپ دیکھتے ہیں؟ جیسے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جب ہم نے آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پرنٹ میڈیا سے لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا کو کی طرف موو کیا اور پھر اس کو ترجیح بنایا. لوگوں نے سمجھا کہ الیکٹرانک میڈیا کا سکوپ زیادہ ہے، اس میں ارننگ زیادہ ہے، اس میں تنخواہیں بہتر ہیں اور یہ ایک نیا میڈیم ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو؟ جس طرح بدر محیط چوہدری صاحب نے کہا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کے چینل کا اور آپ کے ایگزیکٹو اس پروگرام کے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جناب رانا رؤوف صاحب کا، کہ آپ نے خیال کیا جس طرح اوورسیز یہاں
مین اسٹریم آپ کے چینل سے بہت لوگ آئے یہاں، لیکن وہ یہاں آنے کے بعد یہاں کے ٹھنڈے ماحول میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس طرح کی پذیرائی نہیں ہے یا اس طرح ارننگ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یا اسے ہم مین اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، تو وہ سب کچھ بھول کے کسی اور کام میں لگ پڑتے ہیں. لیکن رانا رؤوف صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. 92 واقعی واحد ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان سے آپ اتنا اچھا پروگرام پروڈیوس کر رہے ہیں جس میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کے، اسپیشلی آپ کینیڈا کے، امریکہ کے، نارتھ امریکہ کے لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں اب آپ کا کوشچن آ گیا کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا جی ابھی یہ ویب ٹی وی، آئی پی ٹی وی باکسز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں پھیل رہے ہیں، ان کو پذیرائی مل رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو کوالٹی کا پروگرام کرے گا، جو کوالٹی کی پروگرامنگ ہوگی، جس کے کنٹینٹ ہوگا، جس میں بات میں وزن ہوگا، یا پروفیشنلی ڈن کوئی چیز سامنے آپ رکھیں گے، اس کو اور عام جو لوگ شوق کے مارے لوگ شوقیہ فنکار آ گئے ہیں ان میں فرق آپ کو صاف نظر آ جائے گا. سب سے بڑی ذمہ داری ویورز کی ہوتی ہے کہ ویورز کس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں، کس کو کریڈیبل نہیں سمجھتے. تھوڑی سی ہمارے جو ویورز ہیں جو سن رہے ہیں پروگرام، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کو اچھے اور برے میں تمیز آپ کو کرنا ہوگی، ورنہ یہ جو 2 4 6 اچھے آپ کو لگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ بھی بھاگ جائیں گے تو آسان نہیں ہے. ریگولرلی آپ کو آپ کے مسائل، آپ کے ایشوز پہ، آپ کی لینگویج میں اتنی اچھی سطح پہ آپ کے مسائل آپ کے سامنے رکھنا اور پیش کرنا. بدر منیر چودھری صاحب کینیڈا ون کے نام سے یہاں ٹیلی ویژن چینل بہت اچھا چلا رہے ہیں. میں ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن، ارشد بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، میں وہاں پروگرام کرتا ہوں. بدر صاحب بھی وہاں پہلے کرتے رہے ہیں، پچھلے 3 سال 4 سال سے میں کر رہا ہوں. بدر صاحب جو ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے سلسلہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے کہ ریگولرلی 24 گھنٹے اس کا پیٹ بھرتے رہنا، اس ٹیلی ویژن چینل کنٹینٹ جنریٹ کر کے دینا اس کو. جی کنٹینٹ جنریٹ کرنا، اوریجنل کنٹینٹ جنریٹ کرنا. یہاں جو شوقیہ فنکار آ گئے ہیں اس میں بہت سارے، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ذرائع آمدن اس کے تو نام معلوم ہے کہ یہ کماتے کہاں سے ہیں، لیکن جہاں سے بھی وہ کماتے ہیں لیگل یا انلیگل، جائز یا ناجائز سے ہٹ کے وہ 100% شوقیہ فنکار ہیں. وہ شوقیہ فنکار اگر آئیں گے تو وہ جو پروفیشنلی ڈن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مارکیٹ بھی خراب کریں گے اور پھر لوگوں میں تمیز ختم ہو جائے گی. خدا کا واسطہ اگر آپ کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے ہیں اور آپ ٹیلی ویژن چینل لانچ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو کوئی کوالٹی کا معیاری کام تو دے دیں. پاکستان میں بھی جتنے ٹیلی ویژن چینل ہیں سارے جرنلسٹ نہیں ہیں، اس میں کوئی کسی بزنس کے لوگ ہیں، کوئی کسی بزنس کے لوگ ہیں، مختلف سارے اینکرز بھی جرنلسٹ نہیں ہیں، کچھ بس اپنی سکلز یا کچھ ایک خاص طرح کی سکلز کی وجہ سے اینکر بن گئے اور پھر وہ اینکر کے طور پر پھر وہ صحافی کہلائے جانے لگے. سارے اینکرز بھی جرنلسٹ نہیں ہیں، سارے اینکرز بھی جرنلسٹ نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ان میں سے جن لوگوں نے محنت کی، اپنے کام سے انہوں نے انصاف کیا، محنت کی، سیکھنے کی کوشش کی. جی مطلب ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی کچھ سیکھ کے نہیں آیا. صحیح. ہر بندے نے جو ہے وہ محنت کر کے لوگ اپنے آپ کو گروم کر لیتے ہیں، گروم ہو جاتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو بی سنسیئر ود یور پروفیشن. اپنے کام سے سنسیئر جو ہوگا، محنت کرے گا، وہ کوالٹی دے گا. لیکن ویورز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویورز کوالٹی اور اس کو دیکھیں کہ کون کوالٹی کنٹینٹ دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا، کون بیسک جرنلزم کے رولز ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا. یہ دیکھنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہوپ بھی یہ سوشل میڈیا کی ہیلپ سے یہ کافی آگے کا سلسلہ چلے گا. لیکن وہی بات کہ جس طرح اخبارات میں ایک وقت تھا کہ وہ اپنا ایک تبرک کے طور پر اخبار دیتے تھے گروسری اسٹور والے، بعد میں ایک وقت آیا کہ انہی گروسری اسٹور والوں نے یہ بنڈل کے بنڈے اخباروں کے اٹھا کے باہر پھینکے کہ آپ کی وجہ سے یہاں ہمارے یہاں گند پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ اخبار اکٹھے ہو گئے ہیں. تو وہ وقت نہ آئے کہ لوگ آپ کو ٹھڈے مار کے باہر نکالنا شروع کر دیں. اگر آپ نے عزت کمانی ہے اور اپنا کوئی نام اور معیار رکھنا ہے، اور یہاں کے مین اسٹریم میں بھی یہاں کی جو کنزرویٹو پارٹی والوں نے ابھی لاسٹ ویک بھی بدر صاحب کے کینیڈا ون ٹی وی کو اور ہمارے ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے کووڈ کے دوران بہت آپ نے میسج کو پبلک تک، ساؤتھ ایشین کمیونٹی تک اور دیگر لوگ جو مختلف اردو اور پنجابی اور ہندی اور ان لینگویجز میں جو آسانی سمجھتے ہیں، ان تک آپ نے کووڈ کے دوران ہمارے جو ایس او پیز ہیں اس کا میسج بہت اچھے طریقے سے پہنچایا ہے. تو انہوں نے ہمیں تاریخی لیٹر جو ہے جاری کیے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اس دوران کچھ شوقیہ فنکار جنہوں نے اپنے گھروں میں ایک ایک کیمرہ لگا کے اور اپنی کمیونٹی کے نام پہ انہوں نے چینل بنا کے رکھے ہوئے تھے،
انہوں نے پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو اور پریمیئر آفس کو گالیں کر کر کے تنگ کر مارا کہ آپ نے فلاں ٹیلی ویژن چینل کو تو آپ نے لیٹر جاری کیے ہیں، تاریخی لیٹر جاری کیے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے، آپ نے ہمیں وہ لیٹر کیوں نہیں جاری کیے، ہم بھی تو پروگرام کر رہے ہیں۔ اب وہ پریمیئر آفس والے ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا غلطی کی، آپ کو یہ لیٹر ہم نے جاری کر دی ہے، اور لیٹر کہیں سے یہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے۔ اب وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور نہ ان کی کوئی ویورشپ ہے، نہ پروگرام کوئی دیکھتا ہے، نہ انہیں پتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں تاریخی لیٹر جاری کریں۔ تو اگر اس طرح کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو پھر یہ بھی وقت اپنی کھو بیٹھے۔ درست کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ بدر صاحب اور ہے، اور وہ ہمارے ہاں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی جھوٹی خبریں تو نہیں دیتا کوئی چینل، لیکن اینگلنگ کرتے ہیں، ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں، اپنے ایجنڈاز کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اب جھوٹ نہیں بھی ہوتا کیونکہ بہرحال پیمرا جو ہے وہ یہاں پر بھی ایکٹیو ہے، تو ایجنڈا سیٹنگ اور اینگلنگ کے تھرو کام چلایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معاملہ وہاں پر بھی ہے؟ دنیا بھر کی جرنلزم میں اگرچہ یہ آبزرو ہوتا ہے، وہاں پر بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ اصل صاحب جو مین سٹریم کا میڈیا ہے اور اس کے بعد ایتھنک میڈیا جو ہے، وہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کرتا ہے۔ بڑے بڑے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی یہ فلاں پارٹی کا میڈیا، جب الیکشن ہو اس سے پہلے باقاعدہ طور پر جو لابنگ ہے اس میں یہاں کے اخبارات، یہاں کا ٹیلی ویژن وہ شامل ہوتے ہیں۔ کسی کی سائیڈ لینا، جانبداری رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، کسی کی ناجائز سپورٹ کرنا وہ یہاں پر نہیں ہوتی۔ اور ایتھنک میڈیا جو ہے وہ اب اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ہمارے 3 پاکستانی نژاد جو لوگ ہیں وہ یہاں ہاؤس آف کامنز میں موجود ہیں۔ مونٹریال سے سمیر صاحب ہیں، یہاں ٹورانٹو اور مساگا سے سلمہ زاہد ہیں، اقرا خالد ہیں، تو 3 وہاں پر یہاں کے لوکل میڈیا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ یا جب ہم یہاں کی سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے جو قابل لوگ ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنا پڑتی ہے، چونکہ یہاں پہ آزادی بھی ہے، آپ اپنے کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ اپنا سکتے ہیں، آپ صحافت آزاد کر سکتے ہیں، تو اس آزادی کا ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے جو اپنی کمیونٹی کے قابل لوگ ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے جو مقابلے میں لوگ ہیں جو دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو کم سے کم وقت دیں تاکہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہاؤس آف کامنز میں یا یہاں کی پارلیمنٹ میں پہنچ پائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ پوری دنیا میں یہ بات بن چکی ہے۔ پاکستان میں شاید انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں یا کوئی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ جو یہاں پر اگر کوئی اخبار یا کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت اس ملک کے لیے بہتر ہے تو وہ بغیر پیسے کے بھی کام کرتی، چونکہ یہاں پہ جو اشتہارات کی تقسیم ہے وہ اتنی غلط انداز میں نہیں کی جاتی۔ ہمیں اگر ایک ہمارے اردو زبان میں ٹیلی ویژن کو یا اردو زبان میں اخبارات کو مین سٹریم کی جو پارٹیز ہیں وہ اشتہارات دیتی ہیں، صوبائی حکومتیں اشتہار دیتی ہیں، یا جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان کو بھی نالج ہے، بڑے بڑے اداروں کو نالج ہے کہ اگر ہم نے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو اپنا پیغام دینا ہے تو یہی ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس کو استعمال کیا جائے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں ان کی بات ضرور کرتے ہیں تاکہ ان کو پروموٹ بھی کیا جائے، ان ایسے اداروں کو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ناجائز ہم کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی ادارے کو، کسی اور کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ہم ناجائز سپورٹ نہیں کرتے، نہ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر ان کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک چیز جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے صحافت کو کتنا اثر ڈالا ہے اس کے اوپر. میں دونوں صحافیوں کی رائے جاننا چاہوں گا. ویلان صاحب, یہ سوشل میڈیا نے کتنی جگہ لی ہے, یہ کہنا چاہیے شاید الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی. کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے پرنٹ میڈیا کی اہمیت کچھ کم ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے بیسیکلی تو انہانسر ہے. جس طرح کسی کا ذائقہ جو ہے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کھانے کے آپ تھوڑی سی آپ گارنشنگ کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں, سوشل میڈیا بیسیکلی یہ تڑکا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی, لوگوں کو بھی میچور ہونا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کے طور پر ہی لیا کریں. میں تو اسے سوشل کو کھوچل میڈیا کہتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ کھوچل میڈیا ہے, سوشل میڈیا سے بڑھ گیا ہے کام. سوشل میڈیا ہے جس طرح آپ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے ہیں جی, وہاں آپ کے دوست بھی ہیں, کچھ زیادہ دوست ہیں, کچھ کم دوست ہیں, لیکن آپ کی جو بیٹھک کی تھڑے کی جو گپ ہوتی ہے اس میں آپ ادب احترام ایک دوسرے کا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, ورنہ آپ کی بیٹھک 4 دن چلتی ہے, اس سے آگے نہیں چلتی. لوگ وہاں کم آنا شروع ہو جاتے ہیں یا لوگ اٹھ جاتے ہیں یا اس بیٹھک میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی جو وال ہے, آپ کا جو پیج کو تو آپ میڈیا کہہ لیں, لیکن آپ کی جو وال ہے وہ آپ کی ذاتی بیٹھک ہے. اس بیٹھک میں اگر آپ ادب احترام سے لوگوں سے بات کریں گے اور اس بیٹھک میں بیٹھنے والے بھی ادب احترام سے بات کریں گے, پھر تو وہ ایک سماجی بیٹھک ہو گئی, ایک ڈسکشن کا پوائنٹ ہو گیا. لیکن ہمارے لوگ, اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام دیکھنے والے کینیڈا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں, تو پاکستان میں جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہاں سے کچھ حاصل ہو. تو ان سے میری درخواست ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگ بھی, اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تو چلے عام لوگ ہیں, لیکن جو میڈیا کے لوگ ہیں وہاں بھی, جس طرح بدر صاحب کہہ رہے تھے کہ اینگلنگ ہوتی ہے, CNN اور فاکس نیوز کے بارے میں بھی لوگوں کو کلیئر ہے, امریکن کے بارے میں, کہ CNN کس کی سائڈ لیتا ہے اور فاکس نیوز کس کی لیتا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی CBC اور CTTV اور سب کا, ٹورانٹو اسٹار اینڈ گلوب اینڈ میل کا سب کو پتہ ہے. تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اختلاف سے زیادہ بیر بنا لیتے ہیں, ذاتی دشمنی تک چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں لوگ صرف اختلاف نہیں کرتے, ذاتی دشمنی کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ عمران خان اگر اچھا بھی کر رہا ہے تو انہوں نے نہیں کہنا کہ اچھا کر رہا ہے, اور اگر نواز شریف کے بیانیے میں واقعی کوئی جان ہے اور مریم نواز کے اور بلاول نے کوئی اسپیچ اچھی کی ہے, یا مولانا فضل الرحمان نے PDM کی کسی پریس کانفرنس میں کوئی کام کی 4 باتیں کر لی ہیں, تو ہمارے پاکستانی صحافی, چند صحافی بھائیوں نے, سب نے نہیں, انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات کو اچھا کہنا ہی نہیں ہے, اس میں سے غلط ہی بات ڈھونڈ کے تو اسی پہ ہی ہم نے جو ہے آدھا گھنٹہ اپنا ضائع کر دینا ہے. اور اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے تو ہم نے اسے اچھا کسی صورت نہیں, ہم نے ثابت کر کے سونا ہے رات کو کہ آج جو یہ عمران خان نے, اس کی گورنمنٹ نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلطی کی ہے. ان کی سوشل میڈیا کی, ان کی جو وال ہے, ان کا جو پیج ہے, ان کی جو ڈسکشن ہے, وہاں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ون سائیڈڈ نہیں ہوگی. یہ جو ون سائیڈڈنیس ہے یہ بیسیکلی معاشروں کے لیے, سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے زہر قاتل ہے, وہاں بھی اور یہاں بھی. اگر یہاں والے ہمارے جرنلسٹ بھی اس طرح ون سائیڈڈنیس کریں گے اور پاکستان والے بھی کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر بیلنسڈ اپروچ رکھیں گے دونوں طرف, یقیناً اس سے کچھ بہتری جو ہے الٹیمیٹلی, کیونکہ بیسک ایلیمنٹس آف جرنلزم میں جو ایک ایلیمنٹ آف جرنلزم ہے وہ یہ ہے کہ جرنلسٹ مسٹ ریمین لائل ٹو اٹس سٹیزن. تو وہ اپنے سٹیزن سے اسے لائل رہنا ہوتا ہے, اسے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کنزرویٹو پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور لبرل کیا کہہ رہی ہے اور NDP کیا کہہ رہی ہے, اسے تو اپنے سٹیزن سے لائل رہنا ہے. لیکن ہمارے لوگ, ہمارے جرنلسٹ اگر پاکستان میں اور کینیڈا میں سٹیزنز کو بھول کے پارٹیوں کو پرائرٹی دینا شروع کر دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. درست کہا آپ نے. جی بدر منیر صاحب, آپ کی رائے کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ غیر ذمہ داری ہے, ہم اس کو اگنور بالکل نہیں کر سکتے. جو میڈیا ہے وہ بہرحال کسی قانون کے تحت ہے, اس پہ قانون اپلائی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے آپ بہت زیادہ غیر ذمہ دار لوگ وہاں پہ موجود ہیں, چونکہ ان کے ٹریننگ نہیں ہے, ان کے دماغ میں, دل میں جو آتا ہے وہ لکھتے ہیں. یہاں بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے میڈیا پہ اثر ضرور ہوا ہے, لیکن چونکہ لوگ جب کانٹینٹ چاہتے ہیں, اچھی بات چاہتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ذمہ داری سے کون بات کر رہا ہے, کون لکھ رہا ہے, تو وہ پھر اصلی میڈیا کی طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ
آپ کو چاروں طرف سے جو تیر اندازی کے ماہر ہیں وہ موجود نظر آتے ہیں، لیکن لوگ زیادہ سیریس نہیں لیتے. مجھے میجورٹی جو ہے، جب ہم لوگوں سے ملتے رہے ہیں کووڈ سے پہلے، پینڈیمک سے پہلے، اور اب جو ٹیلی فون سے رابطہ ہے، یا جب ہم لائیو شوز کرتے ہیں اور لوگوں کے فون کالز لیتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو، میجورٹی کو نالج ہے کہ کون ذمہ دار ہے، کون غیر ذمہ دار ہے، کس کی بات سننی ہے اور کس کی بات نہیں سننی. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی جب خبر یا کوئی تبصرہ آتا ہے تو شاید وہ ایک آتش بازی کی طرح آسمان پہ فوری طور پر روشنی کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد دھوئیں کی طرح وہ اڑ جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا اگر جو اصلی میڈیا ہے اگر وہ ذمہ داری سے اپنے کام کو انجام دیتا رہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بدر منیر چوہدری صاحب، فیاض صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.